ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے معزز دوستو السلام علیکم، میں سجاد نظر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ اپنے دفاعی بجٹ میں 500 ارب امریکی ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا امریکی فوج کو بہترین فوج مانتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی فوج کا جو حشر عراق اور افغانستان میں ہوا، اس کو نیٹو اور امریکی فوج ہمیشہ یاد رکھے گی۔ امریکی فوج کو عراقی بچے نے ناک کو چنے چبوائے تھے۔ اس 14 سالہ بچے کی داستان سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح ایک ننھے مجاہد نے 400 کی فوج کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ 22 جولائی 2003 میں امریکی فوج، جن کی تعداد 400 تھی، وہ ہتھیاروں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے موصل کے ایک گھرانے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس گھرانے میں صرف 4 لوگ موجود تھے، جن میں 2 صدام حسین کے بیٹے، ایک صدام حسین کا پوتا یعنی مصطفیٰ حسین اور ایک گارڈ موجود تھا۔ اور یہ لوگ امریکہ کے سب سے بڑے دشمن صدام حسین کے رشتہ دار تھے، اور امریکی فوج ان چاروں کو ایک لمبے عرصے سے تلاش کر رہی تھی۔ اور یہ لوگ ایک خفیہ گھر میں موجود تھے جو امریکہ فوج کو نہیں مل رہا تھا۔ کسی اپنے رشتہ دار کی جاسوسی کی وجہ سے امریکی فوج ان لوگوں کا پتہ لگانے میں کامیاب رہی۔ پتہ لگتے ہی امریکی فوج نے اس مکان پر حملہ شروع کر دیا، اور گھر میں موجود 4 افراد نے ہاتھ کھڑے کرنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک ایسی لڑائی تھی جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ امریکی فوج خطرناک ہتھیاروں سے لیس تھی، اور ان لوگوں کے پاس ایک یا دو بندوقیں موجود تھیں، اور گنتی میں امریکی فوج ان سے بہت زیادہ تعداد میں زیادہ تھی۔ اس کے باوجود ان 4 جوانوں نے ہار نہیں مانی۔ لمبے وقت تک دونوں طرف سے گولہ باری ہوتی رہی، اور ایک لمبی جھڑپ میں صدام حسین کے دونوں بیٹے زندگی کی بازی ہار بیٹھے۔ اب امریکی فوج کی لڑائی ایک گارڈ اور ایک 14 سالہ بچے سے تھی۔ اب ان دونوں کو امریکی فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ ابھی کچھ وقت ہی ہوا تھا، ان بچے ہوئے 2 لوگوں میں سے گارڈ کی بھی موت ہو گئی، اور اب ایک 14 سالہ بچہ ہی اس گھر میں موجود رہ گیا تھا، جو رشتے میں صدام حسین کا پوتا تھا۔ لیکن ایسے حالات میں اگر کوئی اور بچہ ہوتا تو وہ ڈر اور خوف سے ہی اپنی جان گنوا بیٹھتا۔ لیکن صدام حسین کا یہ پوتا، جسے دنیا آج بھی مصطفیٰ حسین کے نام سے جانتی ہے، اس بچے نے بہادری کے ایسے جوہر دکھایا جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ نہ صرف مشہور ہو گیا، بلکہ دنیا اسے آج بھی 20ویں صدی کے سب سے بہادر بچے کے طور پر یاد رکھتی ہے، کیونکہ اس اکیلے بچے نے اپنے تینوں ساتھیوں کی موت کے بعد بھی کئی گھنٹے امریکی فوج کو تگنی کا ناچ نچایا، اور امریکی طاقتور فوج کو مصطفیٰ حسین نے اس گھر کے اندر اپنے زندہ رہنے تک داخل نہیں ہونے دیا اور لڑتا رہا۔ مصطفیٰ حسین نے امریکی فوج سے کتنی بہادری سے مقابلہ کیا ہوگا، اس بات سے آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکی فوج کو مصطفیٰ حسین سے لڑتے وقت اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایک 14 سالہ بچے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کے اندر ابھی بھی 4 لوگ موجود ہیں۔ جب امریکی فوج کو لگا کہ ہم ہر کوشش کے باوجود اس گھر کے اندر داخل ہونے نہیں پا رہے، تو انہوں نے اس گھر کو پوری طرح سے اڑانے کا فیصلہ کیا، اور اس گھر کے اوپر ٹینک سے حملہ شروع کر دیا۔ ان ٹینکوں کے حملے کی وجہ سے 14 سالہ صدام حسین کا پوتا بھی اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا، اور ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، اس آپریشن کے پورا ہونے کے بعد بھی جب امریکی فوجیوں کو اس بات کا پتہ لگا کہ وہ صرف اور صرف ایک 14 سالہ بچے سے مقابلہ کر رہے تھے، تو ان سمیت پوری دنیا کے ہوش اڑ گئے تھے، اور دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینل پر مصطفیٰ حسین کے نام کا چرچا ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا نے مصطفیٰ حسین کو 20ویں صدی کا بہادر بچہ مان لیا تھا۔ صرف لوگوں نے ہی نہیں، بلکہ امریکہ کے نیو یارک ٹائم نے بھی ایک آرٹیکل چھپا۔ رابرٹ نامی ایک مشہور مضمون نگار نے لکھا کہ اگر یہ بچہ ہمارے ملک میں ہوتا تو ہم اس بچے کے پورے ملک میں اسٹیچو بنواتے اور ہر جگہ اس کو یاد بھی رکھتے، کیونکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ بہادری کی ایک مثال بن چکا تھا۔ ناظرین، امریکہ کی یہ دشمنی صدام حسین کے خاندان سے ہی نہیں، بلکہ شروع سے ہی امریکہ صدام حسین کا جانی دشمن تھا۔ اس لیے صدام حسین کو ایک سازش کی مدد سے پھانسی چڑھا دیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دی جا رہی تھی تو وہاں موجود امریکی فوج بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ویلبارڈ نور نے لکھا کہ ہم نے صدام حسین کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ گرینڈ فادر کے طور پر دیکھا۔ ناظرین، اگر آپ صدام حسین کی زندگی کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو اوپر آئی کھڑی ہے، یہاں پہ آپ کلک کریں اور آپ کو صدام حسین کی فل ویڈیو مل جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ریسرچنگ ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔